السلام علیکم. ابھی ایک ریسنٹلی ہم نے ایک اسٹڈی پڑھی ہے جس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سر کا اوپینین لینا چاہتا ہوں. سر کو انٹروڈکشن کی تو ضرورت نہیں ہے. سر یہ جو لوگ پیرنٹس پرٹیکولرلی پیرنٹس اپنے بچوں کی تصویریں دھڑا دھڑ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کئی سال کرتے رہتے ہیں، مطلب کہ بچپن سے لے کے کئی سال تک اس کی ہر ایکٹیویٹی کی تصویر اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، گھر کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اے آئی میں اس کا ایک نیگیٹو، بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے عرفان نے بتایا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی ایک تصویر لگا دی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت آرام سے اس تصویر جو کہ آپ کے بیٹے کی 10 سال پرانی تصویر تھی اس سے آج آپ کا بیٹا جو ہے اس کا ایواتار اوریجنل بنا سکتا ہے، جو کہ آپ کو ٹیلی فون کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو میں فلاں جگہ پر پھنسا ہوا ہوں، مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، مجھے بھجوائیں. وہ آپ کے بیٹے کی آواز ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویڈیو کال بھی کر دے جبکہ آپ کا بیٹا کسی اور جگہ پر بیٹھا ہے. اے آئی صرف اس ایک تصویر سے جنریٹ کر کے یہ بنا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ بہت بڑی ایک کمپلیکیشن ہے. اس سلسلے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈسکلیمر کہتے ہیں، جس کو ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جو بھی ڈیٹا ملے، ڈیٹا کے دینے والے پر قانونی طور پر یہ پابندی ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ ریئل انسان ہے یا یہ ایک چیٹ جی پی ٹی، یعنی جی پی ٹی کا یعنی ایک سائبر آدمی ہے جو بات کر رہا ہے. جیسے ایک زمانے میں آپ دیکھیں نا کمپیوٹر پہ آگے ہوتا ہے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ آتا ہے نا، تو آپ اس کو کلک کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر کو پتہ لگ جائے کہ کوئی اور بندہ تو نہیں اس کو یوز کر رہا. اب یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ آئی ایم اے روبوٹ. تو لہٰذا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی کال آئے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بہت ان یوزول ہو، جس میں آپ کو لگے کہ واقعی وہی شخص ہے، اس کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں، یعنی حکومتیں، یعنی عدالتیں، یعنی اور جگہ جو کہ ایویڈنس کی بیس پر فیصلہ کرنے والی ہیں، وہ لیجسلیشن کریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنٹسٹ کو پابند کریں کہ وہ کس طریقے سے ریگولیٹ ہوں. فرض کریں ایک آرٹیکل میں نے چیٹ جی پی ٹی سے نکال کے اپنے پیج پہ ڈالا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس پہ لکھوں دس آرٹیکل از جنریٹڈ آفٹر آسکنگ دس کوسچن فرام چیٹ جی پی ٹی. میں اس کی ایک اور سائڈ بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ کچھ دن پہلے جب میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے والد کو کسی نے کال کی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، رات 3 بندے اٹھائے، ان میں آپ کا بیٹا بھی ہے، اور باقاعدہ کسی لڑکے کے روتے ہوئے کہ ذرا سی آواز سنا کے بند کر دی. اب ابا جی نے جب مجھے کال کی تو میں لیکچر میں تھا، آئی couldn't attend that call، تو وہ پینک ہو گئے. اب امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صرف آڈیو کال نہ ہوتی، ان کو ڈاؤٹ تھا کہ میرے بیٹے کی آواز نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے شک پڑ گیا تمہاری آواز نہیں ہے. اب اے آئی کے بعد تو وہ فرق ختم ہو جائے گا. اے آئی نے آواز کو چھوڑا، مجھے تو روتے ہوئے دکھا دینا ہے، میرے چہرے سے خون نکلتا ہے وہ دکھا سکتی ہے، میرے زخم دکھا سکتی ہے میرے پیرنٹس کو. تو پیرنٹس کتنی جلدی میں پینک ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک تو ہے اس کی اے آئی سائڈ. جب میں آیا صبح بات کی، میں نے کہا آپ اس پہ ڈاکٹر صاحب کے اوپینین مانگے، تو یہ پہلے آرٹیکل پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے تسلی سے، اس نے آپ کو اے آئی سائڈ اس کی بتائی. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ اب دیکھیں ڈسکلیمر ایک حد تک کور کرے گا. میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو انڈر دا ریڈار چیزیں ہوتی ہیں وہ کور نہیں ہوتی، چاہے ڈسکلیمر ہو. تو کرنا کیا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیں نا اس سلسلے میں اہم چیز ایڈکشن ہے. دیکھیں نا آپ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں، آلموسٹ انویریبلی جتنے لوگ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں نا، وہ 2-3 کام ضرور کریں گے. وہ جو کھانے کی ڈش سامنے آ جائے گی تو اس کی فوٹو لکھ کر اپنی فوٹو کھینچ کے ضرور بھیجیں گے، ڈالیں گے. اچھا نمبر 2 یہ ضرور لکھیں گے جاوید اقبال چیکڈ ان فلانے فلانے ہوٹل. اور تیسرا یہ کہ اپنے ساتھ ایک سیلفی لگا کے بھیجیں گے. اور جس کے نتیجے میں ہماری پرائیویٹ لائف اور پرائیویسی تو ہے ہی نہیں بالکل. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ پتہ ہونا کہ میں 8 بجے کہاں تھا، 10 بجے کہاں تھا، میں کیا کھا رہا تھا، میں کن لوگوں کے ساتھ تھا، آپ کے خیال میں یہ بالکل غیر ضروری انفارمیشن ہے؟ یہ انفارمیشن ایسی ہے کہ جب کلیکٹیو ماسز کی اس طرح کی آ جاتی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پورے ٹرینڈز ڈیولپ ہوتے ہیں جس سے لوگوں کا بلینز کا فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی چوری کیا ہوگی آنے والے وقت میں؟ آنے والے وقت میں سب سے بڑی چوری ہوگی آپ کی آئیڈینٹی کی چوری. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، سامنے جاوید اقبال ہوگا اور آپ کو کہنا پڑے گا جاوید اقبال یہ نہیں میں ہوں. ایک سائبر جاوید اقبال ہوگا. مثال کے طور پہ
آپ بینک میں جائیں گے, آپ کا اکاؤنٹ پہلے کھلا ہوگا, آپ نے تو وہ کھلوایا نہیں, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں نے نہیں کھلوایا. آپ جائیں گے کسی ایونٹ میں, خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے نام پہ ایف آئی آر ہوگی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرا نام پولیس ریکارڈ میں چلا گیا ہے, مجھے میری تصویر پولیس ریکارڈ میں لگے گی, میں وانٹیڈ لسٹ میں چلا گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ دس از ایبسلیوٹلی پاسبل. اب یہ ہوتا کیسے ہے, جب یہ میں اب ڈیٹا سائنٹسٹ بات کرتا ہوں, ہم لوگ, میں یہاں ہاسپٹل میں کیوں ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل پہ صبح سے لے کے شام تک اس لیے کام کر سکوں کہ میں ہاسپٹل کی وہ کریکٹرسٹکس کو سمجھ سکوں. اب ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ جیسے مجھے وہ کریکٹرسٹکس سمجھ میں آتے ہیں, میرا مائنڈ کہتا ہے اس کو آٹومیٹ کیسے کرنا ہے, ماڈل ٹرین کیسے کرنا ہے, اس کو آپ انسان سے الگ کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے آپ جو ڈیٹا سائنٹسٹ, جو ایول ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ان کو آپ وہ سارے اپنے کریکٹرسٹکس دے رہے ہیں کہ میں کیا کھاتا ہوں, کیا پیتا ہوں, کیا چلاتا ہوں, کب سوتا ہوں, کب جاگتا ہوں. یہی اپنے بچے کے بارے میں دے رہے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کیا کرتا ہے, کیسے بڑا ہو رہا ہے, کہاں جاتا ہے. مشین جو ہے, آپ اس کو 10 انفارمیشن دیں گے, 5 وہ ایڈ کرے گی اور آپ کے بچے سے زیادہ وہ جانے گی, کیونکہ بچے کے مائنڈ میں میموری ریٹین کرنے کی, ایک انفارمیشن ریٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے, مشین کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. جس سے کیا ہوگا کہ بچے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہوں, اصل وہ ہے. تو آئیڈینٹی تھیفٹ از دا بگیسٹ تھیفٹ دیٹ از گونا. اور اس موقع پر نا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے, غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا اپنے راز کی حفاظت کرو, کیونکہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حاسدین ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو اس پہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں, اور حسد کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ کچھ کر نہ سکیں مگر آپ کے گرد ایک نیگیٹو انرجی تو جنریٹ کر دیتے ہیں نا, اور آپ کے راستے کی رکاوٹ تو بن جاتے ہیں نا. تو راز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ آج رات کا کھانا فلاں ہوٹل میں میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھایا. مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ آج میرے بیٹے نے یہ نیا سوٹ پہنا. تو اس بارے میں یہ بہت اہم بات ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے. تو اب سٹیپ وائز شروع کریں اور اپنے اوپر یہ چیک رکھیں کہ جو آپ کے اپنے ذاتی ایونٹس ہیں ان کو آپ تشہیر نہ کریں, اس کو میڈیا پہ نہ ڈالیں, ورنہ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ ہماری امیجینیشن سے بھی زیادہ ہے. ایک اس کی میں اور سائڈ میں بتاؤں, جو بھی آپ نے کہی, 2 طرح کے لوگ ہیں. کبھی آپ کو کامنٹ آئے گا, کامنٹ میں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو تصویر, آپ کا تو سارا کچھ پتہ ہے, میں بھی تصویریں ڈالتا ہوں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. سائبر اٹیک اس طرح کے ان لوگوں پہ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکچولی نہیں ہیں, بٹ ان کی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ ہے. یاد رکھیں, فار ایگزامپل جب آپ اپنے بچے کی انفارمیشن ڈال رہے ہو اور وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. آج اگر میری کوئی پکچر کو یوز کرتا ہے تو آئی کین کلیم آئی ایم اے پبلک فگر, اور یہ پکچر یہاں سے لی گئی ہے, میرے پاس اس پکچر کا سورس ہے, ملٹیپل جگہوں پہ ٹیگڈ ہے, کہ وہ لوگ کہیں گے یہ پبلک فگر ہے, اس کی لے لی. اور جب کوئی ایکٹیویٹی ہوگی مجھے پتہ بھی چل جائے گا, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی مجھے بتائے گا. یہ اصل ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں اور ان کی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے. وہ سٹنگ ڈک جسے کہتے ہیں نا, وہ سٹنگ ڈک بنتے جا رہے ہیں, جس کو پیسو اسموکرز کہتے ہیں. پیسو اسموکرز کہتے ہیں. سگریٹ پی نہیں رہے لیکن سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ دھواں اس کے اوپر جا رہا ہے. آپ کا 6-7 سال کا بچہ, آپ اس کی تصویریں ڈالی جا رہے ہیں, اس کو تو نہیں پتا. وہ 10 سال کا ہوگا, اس کو نہیں پتا 10 سال تک کون اس کی انفارمیشن ٹریک کر, اس کو نہیں پتا. جب وہ آئے گا اس کا ڈیمیج ہو چکا ہوا ہوگا اور وہ irreversible ہوگا. تو پھر اٹس اے ٹائم ٹو ڈو این ایکشن. یس پلیز آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا, اس کو اگر آخر تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مہربانی کر کے نا آج سے اس بارے میں سیریس غور کیجیے. اور یہ واقعی ایک ڈاکٹر جو پیرنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از ویری ویری ڈینجرس. ہم ہر طرح کے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے اس طرح کے, لیکن یہ جب ہم نے پڑھا اٹ از ایکچولی ہیپننگ, اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, یہاں ہو رہا ہے. تو بی ویری کیئرفل, اور آپ کو یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ان سب چیزوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو.